نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری آیات ہے آیت نمبر 106 سے لے کے 110 تک۔ پہلے ہم کیونکہ پچھلی آیت کو کور کر چکے ہیں اسی لیے ہم آیت نمبر 108 اور 110 کے روٹ ورڈز دیکھیں گے۔ یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن جمع کرے گا اللہ تعالیٰ رسل کو۔ رسل جو ہے رسول کی جمع ہے، یعنی اپنے رسولوں کو جمع کرے گا۔ فیقولو، پھر وہ کہے گا ماذا اجبتم، یعنی رسولوں سے سوال کیا جائے گا اس دن یعنی قیامت کے دن کہ تم کیا جواب دیے گئے تھے۔ یعنی جب انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا اس کانٹیکس میں یہ بات خاص ہے، تو ان سے پوچھا جائے گا کہ لوگوں نے تم کو کیا جواب دیا ہمارے میسج کا۔ قالوا لا علم لنا، وہ کہیں گے کہ کوئی علم نہیں ہمارے پاس، یعنی ہمیں نہیں معلوم کہ لوگوں نے کیا جواب دیا۔ انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی خوب جاننے والا ہے غیبوں کو۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تو زیادہ جانتا ہے، جب ہم ان کے درمیان تھے ہم تب جانتے تھے، لیکن اس کے بعد انہوں نے کیا معاملہ کیا اس سے ہم ناواقف ہیں۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ ابن مریم، اذکر نعمتی علیک، یعنی ان کو یاد کرایا جا رہا ہے کہ یاد کرو میری نعمت کو جو تجھ پر ہے، وعلی والدتک، اور تیری والدہ پر، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی اور ان کی والدہ پر، ان کو یاد کرایا جا رہا ہے کہ تم خاص ہو کیونکہ تمہارے رب نے تم پہ رحمت کری، یہ نعمت تمہارے رب کی طرف سے تم دونوں پر تھی۔ اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نعمتیں برسائیں، اذ ایدتک بروح القدس، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے تائید کی۔ ٹھیک ہے، تائید کرنا کیا مطلب ہے، یعنی مدد کرنا، اللہ تعالیٰ نے ان کی ہیلپ کری، کس طرح سے، بروح القدس، روح قدس کے ساتھ میں۔ ٹھیک ہے، اور روح القدس ہمیں معلوم ہے جبرائیل علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے۔ تکلم الناس فی المہدی وکہلا، تم کلام کرتے تھے، یعنی آپ جب بات کرتے تھے لوگوں سے، الناس فی المہدی، گہوارے میں، پنگھوڑے میں، گود میں سمجھ لیجیے، ٹھیک ہے، جو کریڈل ہوتا ہے ہمارا چھوٹے بچے کے لیے، جو پیدا ہوا بچہ ہوتا ہے اس کو جس طرح سے ماں اپنی گود میں لیتی ہے یا پھر اس کو پنگھوڑے میں لٹایا جاتا ہے، اسے کریڈل میں لٹایا جاتا ہے، اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ اس عمر میں بھی انہوں نے بات کری، وکہلا، اور ادھیڑ عمر میں بھی، یعنی جب وہ بڑے ہو گئے، جب انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ ہم بات کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہم اللہ کا پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ان کے لیے خاص تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری حکمتیں سکھائیں تھیں، وہ جس طرح بیان کیا کرتے تھے، یہ سب ان کے معجزات میں سے آتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ اس چھوٹی عمر سے بھی بہترین باتیں کرنا، حکمت سے بھری باتیں کرنا، یہود کے علماء ان سے بھی بہتر باتیں کرنا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا تھا، یہ عیسیٰ علیہ السلام کو، کہ وہ چھوٹی عمر میں بھی بہت کچھ جانتے تھے۔ اس کے علاوہ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ، جیسے دیکھیے یہاں پہ آ گیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی کتاب کی، ان کو کتاب کی تعلیم بھی دی گئی تھی۔ ٹھیک ہے، والحکمہ، اور حکمت کی بھی، کس چیز کی، والتوراۃ والانجیل، جو ان کے زمانے میں بنی اسرائیل کے پاس کتاب موجود تھی وہ بھی ان کو زبانی بچپن میں یاد ہو گئی تھی، اور اس کے علاوہ مزید اللہ تعالیٰ نے ان کو انجیل عطا کری جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ان کو کتاب نازل کرنے کا، تو یہ ان کے اوپر بھی خاص کتاب آئی۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب وہ رسول بھی ہیں، اور انہوں نے تورات کی بھی، اس کی بھی تعلیمات حاصل کری، اس کے بارے میں بھی لوگوں کو بتایا۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کہ وہ نبی بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، اب اس آیت میں ان کے کچھ معجزات کا ذکر ہے۔ ٹھیک ہے، کہ جب تو بناتا تھا، یعنی جب وہ کیا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے لیتے تھے مٹی کو اور اس کو ایک شیپ بناتے تھے، جیسے ہم کلے سے کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، گیلی مٹی لے گیا، اس میں اس کی ایک فارم بنا دینا، تو یہاں پہ دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے، من الطین، مٹی سے، کہیئۃ الطیر، ہیئت کیا چیز ہوتی ہے کسی چیز کی، اس کی شکل، ٹھیک ہے، اس کی فارم، اس کی شیپ، تو وہ کیا شیپ دیا کرتے تھے، الطیر، پرندے کی شیپ دیا کرتے تھے، وہ ہاتھوں سے مٹی سے بنا کے ایک پرندے کی فارم بنایا کرتے تھے مٹی کی، بِإِذْنِهِ، اللہ کے اذن کے ساتھ یہ کرتے تھے۔ آپ دیکھیں گے بار بار بِإِذْنِ آئے گا، یعنی انہوں نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرا، اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ فَتَنْفُخُ فِيهَا، پھر تو پھونک مارتا تھا، نفخہ پھونک مارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بلو کرنا، پھونک مارنا، پھر تو پھونک مارتا تھا اس میں، فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ، پھر وہ ہو جاتا تھا پرندہ،
وہ ایکچولی پرندہ بن جاتا تھا. ٹھیک ہے، ان کی پھونک سے، مٹی کا، ایک مٹی کی شے، جیسے کہ انسان تھا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا، پھر اس میں روح ہوگی تو ہماری، آپ دیکھیے ہم مٹی کے تو نہیں ہیں، ویسے ہماری کمپوزیشن جیسے بتایا جاتا ہے قرآن کے اعتبار سے ہمیں مٹی سے بنایا گیا ہے، لیکن آپ ہاتھ دیکھیں گے تو آپ کو فلیش بھی نظر آئے گا، اسکن بھی نظر آئے گی، اس کے نیچے بلڈ بھی فلو کر رہا ہے. تو اس طرح سے وہ جو پرندہ تھا وہ ایکچوئل پرندہ بن گیا تھا، اور وہ تھا مٹی کا. یہاں پہ بھی اللہ کا حکم ہے، دیکھیے بِإِذْنِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے اذن سے کیا تم نے یہ، تاکہ ان کے اندر الوہیت کے اگر کوئی شائبہ نظر آ رہا ہو، یہ لوگوں کو مکس ہو رہا ہو ان کے اپنے مائنڈ میں کہ یہ خدا تھے نعوذ باللہ، یا پھر یہ کریٹر تھے جو اس طرح سے پرندوں کو پیدا کر دیتے، تو یہاں آ گیا اس کو نگیٹ کیا گیا بِإِذْنِ، یہ اللہ کا حکم تھا کہ وہ پرندہ زندہ ہو جاتا تھا. اور مزید دیکھیے وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور تو اچھا کر دیتا تھا، بری کر دیتا تھا. ٹھیک ہے، بارہ حمزہ اس کا روٹ ہے، برات کرنا کسی چیز کو، ٹھیک ہے، یا اس کو صاف کر دینا، اچھا کر دینا. تو یہاں پہ کیا ہے دیکھیے، تو اچھا کر دیتا تھا اکمہا. اکمہا کس کو کہتے ہیں؟ پیدائشی اندھے کو. ٹھیک ہے، یعنی جو جب پیدا ہوا تھا تبھی سے اندھا تھا، ایسا بچہ جو بچپن سے پیدائش سے ہی اندھا ہو، تو پیدائشی اندھے کو کیا کرتا تھا؟ اچھا کر دیتا تھا. والابرص، اور برس والے کو بھی باذنی، میرے اذن سے. جو برس یعنی جو اسکن کی ڈیزیز ہے ایک، ٹھیک ہے، جس میں وائٹ پیچز پڑ جاتے ہیں، وہ بھی سمجھ لیجیے لا علاج بیماری ہوتی ہے. اس کو بھی یہاں پہ بتایا ہے کہ اللہ کے حکم سے وہ ہاتھ پھیرتے تھے، اور جو یہ کوڑی کا مرض ہوتا تھا برس والا، وہ اس سے شفا پا جاتا تھا جو بھی شخص اس میں مبتلا ہوتا تھا. یہ بھی ان کا معجزہ تھا. پھر آپ دیکھیے وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَ بِإِذْنِی، جب تو نکالتا تھا مردوں کو میرے اذن سے، یعنی اللہ کے حکم سے وہ مردوں کو آواز دیا کرتے تھے، جو زمین میں گڑے ہوئے مردے تھے یا جو مرا ہوا ان کے سامنے لیٹا ہوتا تھا تو وہ زندہ ہو جاتا تھا، اور یہ بھی اللہ کے حکم سے تھا. وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِیل، اور ایک اور نعمت کیا تھی کہ جب روکا، کف فا روٹ ہے اس کا، یعنی روکنے کے لیے. کف جو ہے ہتھیلی کو بھی کہتے ہیں، ہاتھ سے کسی چیز کو روکنا، یا پھر اس کو کانٹیکسچوئل میننگ میں دیکھیں گے تو کسی چیز سے بچانا، اس کی حفاظت کرنا، اس کو روکنا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب روکا میں نے بنی اسرائیل کو، ان کا تجھ سے، اِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ، جب تو لایا ان کے پاس واضح نشانیاں، اللہ کی نشانیاں ان کا پیغمبر ان کے پاس لے کر آیا، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ ان کے اوپر حملہ آور ہونے کی کوشش کری، ان کو مارنے کی کوشش کری، ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کری. تو اللہ تعالیٰ یاد فرما رہا ہے کہ دیکھو یہ میرا انعام تھا کہ میں نے ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے روکا. کس طرح سے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس اٹھا لیا تھا. ٹھیک ہے، فقال الذین کفروا منہم ان ھذا الا سحر مبین، تو کیا کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ یہ مگر کھلم کھلا جادو ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. یعنی جو بھی اوپر عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات بتائے گئے اس کو یہ سب کیا کہتے تھے کہ یہ جادو ہے، یہ جادوگر ہے، جیسے کہ سارے انبیاء کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کو جو ہے ان کے دور کے لوگ جب ان کی باتیں نہیں ماننی ہوتی تھی تو ان کو جادوگر کہہ دیا کرتے تھے. تو اسی طرح ان کو بھی جادوگر کہا گیا. اب آتے ہیں اس کو آیت نمبر 106 سے اس کی تفسیر دیکھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم، سب سے پہلے یہ آیت جو ہم نے پڑھی تھی شہادت کے بارے میں، جب کوئی سفر کی حالت میں ہو اور اس کو موت آ جائے تو اس درمیان اس کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس آیت کا موضوع کیا غیر مسلم کی گواہی قبول ہوگی، اگر ہے تو کب، یہ اس کے بارے میں بات کرے گا. ٹھیک ہے، تو آپ یہ دیکھیے اس کے بعد اس میں بتایا جاتا ہے اس آیت میں کہ ایک شخص سفر کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کے پاس مال ہے، یعنی وہ بزنس کے لیے گیا ہوا ہے، راستے میں اس کو موت آ گئی. اذا حضر احدکم الموت ہینا، راستے میں. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا بتایا کہ اس کو نظر آ رہا ہے کہ میں زندہ نہیں بچوں گا، تو چاہیے کہ وہ اپنے آس پاس میں دو مسلمان جو اسے مل جائیں، اسنانی ذوا عدل منکم، جو تمہارے اندر سے جو دو مسلمان ہیں اگر تمہیں آس پاس میں مل جاتے ہیں تو مال ان کو دے کر وصیت کر دو. یعنی آپ کیا کریں گے، آپ ایسے ہی نہیں چھوڑ مریں گے مال اپنا، کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو موت آنے والی ہے تو آپ اپنا مال ضائع نہیں کریں گے. اس وقت میں بھی انسان کے مال کی حفاظت کی گئی ہے، اس کے وارثوں کے حق میں بھی. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بھی کیا بتایا کہ آپ کو دو مسلمانوں کو گواہ بنانا ہے اور ان کے سپرد مال کر دیا جائے. اگر آپ اپنے علاقے کے مسلمان ہی نہیں ہیں، کوئی اور ہے تو بھی کوئی بات نہیں، لیکن اگر مسلمان آپ کے آس پاس ایسے ایریا میں موجود ہیں کہ کوئی مسلمان آپ کے آس پاس نہیں تھا، یا ایسی ٹرین میں موجود ہیں، ایروپلین میں موجود ہیں کہ آپ کے آس پاس میں جو بھی ٹریولر ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں، غیر مسلم ہیں، تو کیا فرمایا کہ آپ ان دو غیر مسلموں کو مال دے کر وصیت کر دے کہ ان کو وارثوں تک پہنچا دے.
کیا دیکھیے اس آیت میں کیا لکھا ہے، او آخرانی من غیرکم. آخرانی مطلب ہو گیا، دیکھیے آخر دوسرے کے لیے استعمال ہو گیا، اور آخران جو ہے یہ مثنیٰ کا صیغہ یعنی ڈوئل کے لیے استعمال ہوا ہے. دو دوسرے لوگ من غیرکم جو تمہارے علاوہ ہوں یعنی غیر مسلموں سے. اس وقت اگر وارثوں کو ان لوگوں کے بیان میں شک ہو جائے، ٹھیک ہے، یعنی دیکھیے آگے کیا ہے کہ اگر آپ کو شک ہے، نیچے دیکھیے انر تب تم، اگر تم شک کرتے ہو ان کی گواہی سے کہ ان لوگوں نے خیانت کی ہے، کچھ نہ کچھ مال میں گڑبڑ کری ہے، یا پھر وارث نے کچھ آئیڈیا دے دیا تھا ان کو اور یہ مال تو کم ہے ان کے سامنے، کوئی بھی ڈاؤٹ ہے، اس سچویشن میں آپ کیا کریں گے، چاہے وہ مسلمان کی گواہی پر ہو یا غیر مسلم کی گواہی پر ہو، آپ کو کیا کرنا ہے، تو نماز کے بعد مسجد میں ان گواہوں کو روک لینا ہے، اور یہ دو سارے مسلمانوں کے سامنے قسمیں کھائیں گے، ٹھیک ہے. تحبسونہما من بعد الصلاۃ، تحبسونہما یعنی روک لیجئے گا، پکڑ لیجئے گا ان کو، بعد الصلاۃ نماز کے بعد، فیقسمان باللہ وہ قسم کھائیں گے اللہ کی کہ انہوں نے مرنے والے کی طرف سے جو کچھ کہا وہ صحیح کہا، یعنی انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کہی، جو انہوں نے وصیت کے الفاظ بتائے، جو سامان دیا ہے وہ بالکل درست ہے، اس میں کوئی ہیر پھیر نہیں کری. اگر وارث مطمئن نہ ہو، یعنی ان کو شک ہو رہا ہے کہ نہیں انہوں نے جھوٹی قسم کھائی ہوگی، ہمیں اطمینان نہیں ہو رہا، اس سچویشن میں کیا ہوگا کہ وارثوں میں سے دو لوگ اپنے حق کے لیے قسم کھائیں گے کہ یہ بات نہیں ہے جو یہ کہہ رہا ہے. یعنی ہم قسم کھاتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے باپ دادا نے جو بھی تھے، ہمارے رشتہ دار نے ہمیں بتا دیا تھا آلریڈی، یہ لوگ جھوٹی قسم کھا رہے ہیں، یہ سامان میں کچھ کمی ہے، یا کسی بھی پروف سے ان کے پاس جو دلیل موجود ہو اس سے وہ سامنے والوں کو غلط ثابت کریں گے، اس سچویشن میں ان کو بھی قسم کھانی ہے اللہ کی. اب آپ یہاں سے یہ بات دیکھیے کہ ہم لوگوں کے لیے کتنا کامن ہے جھوٹی قسم کھانا، کسی کا مال ہڑپنے کے لیے ہم کسی کی بھی قسم کھا لیں گے. تو یہاں پہ کیا بتایا، دیکھیے اللہ کی قسم کا معاملہ ایسا نہیں ہے، یہ بہت بڑا سیریس میٹر ہے. ہم پہلے چیپٹرز میں پڑھ بھی چکے ہیں کہ آپ نے قسم کھائی، پھر آپ نے اس کو توڑ دیا، وہ بھی کسی بہتر چیز کی وجہ سے توڑا ہے آپ نے، تو اس قسم کا کفارہ کر کے بہتر چیز کر لیجئے. اور جھوٹی قسم کھانے والا، قسم توڑنے والا، یہ گناہوں میں چلا جاتا ہے، جو آپ کو اور مجھے ابھی نظر نہیں آ رہا، پر اللہ تعالیٰ اس کا پوچھے گا ہم سے ضرور. کیونکہ اللہ کا نام لے کے اللہ کو گواہ بنا کے جھوٹی قسم کھانا صرف کسی کا دنیاوی مال ہڑپنے کے لیے بہت بڑے گناہوں میں سے ہے یہ. کیونکہ آپ نے اللہ کو گواہ بنایا، پھر جھوٹی قسم کھا لی، یعنی اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ آپ نے جھٹلا دیا کہ آپ کو کوئی ڈر ہی نہیں ہے اس کی ذات سے. اسی لیے کیا فرمایا کہ وہ وارث لوگ قسم کھائیں گے کہ ہم جو ہیں اس بات کو نہیں مانتے اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ کلپرٹ ہیں. اور وہ لوگ بھی اس بات کو سمجھیے، دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی دیکھ رہا ہے کہ اگر وہ دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے، اس کا مال ہڑپنے کے لیے وارث بھی جھوٹی گواہی دیں گے تو بھی انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے. لیکن آپ یہ دیکھیں یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے کہ جو گواہی ہوگی وہ وارثوں کی قسم کے مطابق ان کا فیصلہ کیا جائے گا. تو یہاں اس آیت کے مطابق ہمیں وارثوں کے حق، ان کو حق دیا جا رہا ہے. اس کو ہم تفسیر میں دیکھیں گے انشاءاللہ کس طرح سے کہ وہ قسم کھا کر اپنا حق واپس لے سکتے ہیں اس شخص سے کہ اگر ان کو ڈر ہے کہ انہوں نے خیانت کری ہے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے دونوں کو ڈرنا چاہیے کہ خیانت ہوگی تو ہم کو پکڑا جائے گا. تو اس کا واقعہ کیا ہے، اس کے شان نزول کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ بدیل نامی ایک مسلمان تھا جو دو عیسائیوں تمیم الداری اور عدی کے ہمراہ ملک شام گیا. ٹھیک ہے، وہ بزنس کے معاملے میں گئے تھے اپنا کسی کام سے، تو ان کے ساتھ یہ دو عیسائی تھے. جب بدیل شام پہنچے تو اچانک بیمار ہو گئے. انہوں نے اپنے سامان کی فہرست لکھ کر اندر رکھ دی. اب دیکھیے وہ بیمار ہو گئے، ان کو ڈاؤٹ تھا ہو سکتا ہے کہ میری ڈیتھ ہو جائے. اس سچویشن میں انہوں نے کیا کیا کہ ایک لسٹ بنائی اپنے سارے سامان کی، اور ان لوگوں کو نہیں بتایا جو ان کے ساتھ میں تھے، اور اس کو اپنے سامان کے اندر رکھ دیا اور ساتھیوں کو اس کی اطلاع نہیں دی. جب ان کی حالت نازک ہو گئی تو انہوں نے اپنے دونوں ساتھیوں کو بلا کر وصیت کی کہ یہ میرا سامان آپ گھر پہنچا دینا. پھر ان کا انتقال ہو گیا. دونوں نے ان کا سامان سنبھالا اچھے سے. اس میں ایک چاندی کا پیالہ تھا جس پر سنہری نقش و نگار تھے. ایک قیمتی چیز نظر آ گئی، دیکھو ان کو اینٹیک چیز. تو کیا ہوا، ان کا ایمان ڈگمگا گیا، وہ ان کو پسند آ گیا. تو انہوں نے سارے سامان میں سے کہ ان کے وارثوں کو کیا پتا ہوگا وہ نکال لیا. اب مدینہ پہنچ کر بدیل کا سامان ان کے گھر پہنچا دیا. گھر والوں نے جب اس کا سامان کھولا، لسٹ دیکھی اور اس میں پیالہ نہیں تھا، تو لانے والوں سے دریافت کیا کہ وہ پیالہ کہاں ہے. ٹھیک ہے، اس کی لسٹ میں تو لکھا ہوا ہے پیالہ. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں آئیڈیا نہیں ہے اس کا. انہوں نے بے خبری کا اپنا اظہار کر دیا. پھر کیا ہوتا ہے کہ معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات بتائی جاتی ہے. تو آپ عصر کی نماز کے بعد ان دونوں کو بھی بلاتے ہیں اور قسم کھانے کو کہتے ہیں.
وہاں بھی وہ جھوٹی قسم اٹھا لیتے ہیں وہ دونوں. ٹھیک ہے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ مسلمان کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا. تھے تو وہ عیسائی لیکن ان کے مذہب میں بھی یہ چیز تھی. تو مسلمان کسی حال میں جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. کہا یہ کہ کسی اور کا مال اٹھانے کے لیے آپ کریں. ٹھیک ہے. دنیا میں تو وہ مال مل جائے گا لیکن آخرت میں دیکھیں کتنا بڑا اس کا وبال ہمارے اوپر ہونے والا ہے کہ کسی نے اگر جھوٹی قسم کھا کے ایک ٹکڑا زمین کا بھی اپنے اوپر ہتھیانے کی کوشش کری ہوگی تو اس کو پھر اس زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا. ٹھیک ہے. یعنی وہ زمینیں بڑا چڑھا کے کوانٹٹی میں کر کے اس کے اوپر ڈال دی جائیں گی ایک بوجھ کی طرح اور ان کا توق بنا کے جیسے کہ مجرم کی گردن میں توق ڈالا جاتا ہے نا اس کے ہاتھ اور گردن جکڑ لی جاتی ہے اس طرح وہ جھوٹ بولنے والے کے اوپر ڈال دیا جائے گا اس کا وبال. آگے سنیے پھر کیا ہوتا ہے کہ کچھ عرصے بعد وہ پیالہ مکہ کے ایک سنار کے پاس پایا جاتا ہے. وہ بتاتا ہے کہ میں نے یہ پیالہ تمیم اور عدی سے 1000 درہم میں خریدا ہے. چنانچہ پھر مقدمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے. اس آیت کے مطابق اس دفعہ بدیل کے وارثوں سے قسم لی جاتی ہے کہ یہ پیالہ بدیل کا ہے. یعنی وہ پہچان لیتے ہیں کہ ہاں یہ تو ہمارا ہی پیالہ تھا. تو ان کو بھی کیا کرنا تھا قسم کھانی تھی. وہ بھی قسم کھائے بنا نہیں لے سکتے. صرف ان کی بات کہ ہاں یہ ہمارا پیالہ ہے وہ انف نہیں ہے. قسم کی بہت ویلیو ہے. تو اب ان دونوں کو بھی قسم کھانی تھی کہ یہ ہاں ہمارا ہی پیالہ ہے اور ان لوگوں نے فروخت کر دیا انہوں نے خیانت کی ہے. تو وارثوں کے حق میں فیصلہ کیا گیا. چنانچہ ان دونوں کے خلاف فیصلہ صادر ہوا اور ان سے 1000 درہم کے بدیل کے وارثوں کو دیے گئے. ان سے لیے گئے 1000 درہم کہ جو اس کی قیمت دی گئی تھی اور پھر وہ ان کے وارثوں کو دیا گیا. اب یہاں سے کچھ باتیں سمجھ میں آتی ہیں ہمیں. پہلی بات یہ ہے کہ نماز کے بعد روکنے کا ذکر ہے. ٹھیک ہے. تو نماز کے بعد جو روکنا آیا ہے اس آیت میں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ موجود ہوتے ہیں نماز کے وقت. تو یہ لوگ جو ہے اس وقت میں جھوٹ بولنے کی کوشش نہیں کریں گے کیونکہ آپ دو لوگوں کو اکیلے کمرے میں لا کے ان سے قسم کھانے کے لیے بولیں اور کہاں ایک پورے مجمع میں جماعت کے بیچ میں آپ بولیں کہ تم قسم کھا کے بتاؤ کہ تم کیا سچ بول رہے ہو کیا جھوٹ بول رہے ہو. تو ایک طرح سے لوگوں کا ان کی جمعیت کا رعب بھی ہوتا ہے انسان کے اوپر. تو وہ چاہ کر بھی جھوٹ نہیں بول پاتا. اور پھر نماز کے بعد کی کیفیت بھی مختلف ہوتی ہے کہ اگر مسلمانوں سے گواہ ہیں تو وہ نماز پڑھ کر آ رہے ہوں گے اللہ سے بات کر آ رہے ہوں گے اللہ کو یاد کر آ رہے ہوں گے تو ان کے لیے سچ بولنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی لیے اس کے پیچھے حکمت ہے کہ نماز کے بعد میں آپ کو ان دونوں کو روکنا ہے. تو یہاں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے دیکھیے کہ دین کے ہر معاملے میں ایک آئیڈیل صورتحال ہوتی ہے اور ایک ایکسیپشنل سچویشن ہوتی ہے. یعنی آئیڈیل صورتحال کیا ہے یہاں پہ جیسے ہمیں معلوم ہے کہ اگر آپ کو مسلمان گواہ مل جائیں ٹھیک ہے تو بہتر ہے. ایسے ہی اور بھی معاملات ہوں گے ہماری زندگی میں کہ جو ہم اچھے ٹائم میں یا جو ہمارے حساب سے سچویشن ہو رہی ہے اس میں ہم دین کو فالو کر لیتے ہیں. لیکن کوئی ایسی سچویشن بھی ہوتی ہے جیسے آپ بیمار ہیں ٹھیک ہے آپ پریگننٹ ہیں ٹھیک ہے یا آپ بوڑھے ہو چکے ہیں کوئی ایسی بیماری ہے کہ جس میں آپ کو تندرستی کی امید نہیں ہے آپ روزے نہیں رکھ پاتے تو وہ ایکسیپشنل سچویشن بھی ہو سکتی ہے الاؤڈ ہے. جیسے یہاں پہ ان لوگوں کی گواہی الاؤڈ ہو گئی. ٹھیک ہے. تو ان لوگوں کی گواہی کے لیے اجازت ملتی ہے کہ آپ غیر مسلم جو ہے ان کی بھی گواہی لے سکتے ہیں. تو اس سے آپ دیکھیں فلیکسیبلٹی پتہ چلتی ہے قرآن کی. اللہ تعالیٰ نے جو دین میں ہماری فلیکسیبلٹی دی ہے کہ اگر وہاں کوئی مسلمان ہی نہیں ہے تو پھر آپ کس کو گواہ بنائیں گے. تو سامان تو ضائع ہو گیا. اسی لیے بہتر کیا ہے کہ آپ کو گواہ بنانا ہے کہ جس کی بھی وہ لوگ عبادت کرتے ہوں گے جو بھی کوئی ان کا بڑا پاور جو ہوگی اگر وہ اس کی قسم دے کر بھی کریں کیونکہ سب تو ڈرتے ہیں جس بھی ریلیجن کو فالو کرتے ہیں کم سے کم اس میں اپنے ریلیجن میں جو اس کو وہ سپریم مانتے ہیں اس کی قسم کھائیں گے تو اس میں جھوٹ نہیں بولیں گے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کیا ہے یہ فیقسیمانی کا لفظ ہے یعنی وہ قسم کھائیں گے. اور مسلمان ہیں تو obviously فیقسیمانی باللہ وہ اللہ کی ہی قسم کھائیں گے. ٹھیک ہے. تو پھر کیا بتایا یہاں پہ دیکھیے کہ شہادت کے بارے میں بھی بتایا کہ یہاں پہ گواہی کے بارے میں سچی شہادت. ٹھیک ہے. سچی شہادت کیا ہوتی ہے ایک تو یہ ہوتی ہے کہ صحیح واقعات پر مبنی ہو یعنی آپ نے ان چیزوں کو دیکھا ہوا ہو آپ کے سامنے وہ شخص مرا ہے سامان چھوڑ کے گیا ہے تو یہ بھی سچویشن ہے گواہی کی. ٹھیک ہے. اور دوسری بات کیا ہوتی ہے گواہی کی کہ آپ کے پاس علم ہے. اگر آپ علم رکھتے ہیں آپ کو معلومات ہے تو اس کے بیسس پہ بھی آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی گواہی دے سکتے ہیں علم کے اعتبار سے بھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں. تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ضرور بتلائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا والدین کی نافرمانی کرنا اور اس وقت آپ تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے تھے یعنی آپ نے جب دو باتیں کری تو آپ اس وقت تکیہ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے لیکن جب آپ تیسری بات کرتے ہیں تو آپ سیدھے ہو کر بیٹھ جاتے ہیں. یعنی آپ دیکھیے اگلی بات جو آ رہی ہے وہ اس میں ہے
بہت زیادہ تاکید پائی جا رہی ہے کہ آپ ٹیک لگا کے بیٹھے بیٹھے اچانک سے سیدھے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر کیا بولتے ہیں آپ؟ خبردار، جھوٹا قول اور جھوٹی شہادت، جھوٹا قول اور جھوٹی شہادت، یعنی آپ یہ کلمات دہراتے رہے. یہ کیا چیزیں ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا اسٹارٹنگ میں، بڑے بڑے گناہوں کی خبر صحابہ آپ سے لے رہے تھے، تو اس میں کیا بتایا؟ جھوٹا قول اور جھوٹی شہادت، چاہے وہ ہماری فیملیل لیول پہ ہو، ہمارے رشتوں کے لیول پہ ہو، ہماری جاب کے لیول پہ ہو، ہمارا کوئی بھی معاملہ ہے جس میں ہمارے کوئی گھر میں کام کرنے آ رہا ہے یا ہم آن لائن کوئی چیز منگوا رہے ہیں، کچھ بھی ایسی بات ہو، اگر آپ جھوٹی بات کر رہے ہیں، جھوٹی گواہی دے رہے ہیں، تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ بہت بڑے گناہوں میں سے ایک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دہراتے رہے. راوی کہتے ہیں کہ میں سمجھا کہ آپ چپ ہی نہیں ہوں گے، یعنی اتنی بار آپ نے اس بات کی جو ہے تاکید کری کہ آپ جو ہے جھوٹی گواہی نہیں دیں گے، جھوٹی گواہی بالکل الاؤڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے اگلی آیت میں آتا ہے فَإِنْ أُصِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّ اسْمًا، پھر اگر خود بخود ظاہر ہو جائے، اسیرا یعنی کوئی چیز ظاہر ہو جائے، کسی کوشش کے بغیر، آپ نے کوئی ایفرٹس نہیں ڈالے، آپ کے سامنے وہ بات آ گئی، اللہ تعالیٰ نے وہ واقعہ کھول کے رکھ دیا. ٹھیک ہے، تو بغیر چاہے کسی چیز پر اویئر ہو جانا، بغیر کسی کوشش کے اچانک کسی بات کی اطلاع کا مل جانا، وہ اسیرا کا میننگ دے رہا ہے. یعنی وہ اطلاع مل گئی ان کو، ظاہر ہو گئی بات، ان کو کیا بات پتہ چل گئی؟ کہ بے شک وہ دونوں ٹھیک ہے جو گواہ تھے وہ گناہ کے حقدار ہوئے ہیں، کہ جنہوں نے سامان لے لیا لیکن جھوٹی بات کری، تب آپ کو پتہ چل گیا کہ وہ دونوں جھوٹ بول رہے ہیں، وہ گناہ کے حقدار ہوئے ہیں. تو اب کیا کریں گے؟ دو دوسرے میت کے وارثوں میں سے. ٹھیک ہے، یہ آیات بتا رہی ہوں میں آپ کو، پیچھے والی آیات جو تھی آدھی تھی لاسٹ میں، اب اس آیت نمبر 107 کے ساتھ میں پورا واقعہ سمجھ میں آئے گا کہ اب وہ دونوں جو میت کے وارث ہیں وہ کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھیے مقامہما یقومانی مقامہما، وہ دونوں کھڑے ہوں گے ان دونوں کی مقام پہ کہ جنہوں نے گواہی دی تھی. علیہم الاولیانی، جو پہلے لوگ تھے. ٹھیک ہے، اولیان پہلے، آخران اگلے، یعنی جو بعد میں ہیں. ٹھیک ہے، فیقسمانی باللہ، اب وارث یقسمان گواہی دیں گے وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں گے. ٹھیک ہے، کس چیز کے بارے میں؟ لشہادتنا احق من شہادتہما، کہ ہماری گواہی زیادہ حقدار ہے، زیادہ حق پر ہے، زیادہ سچی ہے ان دونوں کی گواہی سے. اس آیت میں دیکھیے ڈول کا صیغہ بہت استعمال ہوا ہے مثنیٰ کا. انشاءاللہ ہم عربی میں مثنیٰ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، پھر ان آیات کو دوبارہ ایک بار دیکھ لیں گے. یہاں پہ بھی دیکھیے مقامہ ہما کا لفظ بھی آیا ہے، یقومانی کا لفظ آیا ہے، اولیانی، تو یہ سب جو ہیں وہ دو کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہما یہ بھی جو ہے، جو ضمیر ہوتی ہے ہما کی، یہ بھی دو کی طرف اشارہ کرتی ہے. پھر آگے دیکھیے وما اعتدینا انا اذا لمن الظالمین. ٹھیک ہے، کہ وہ کیا کہیں گے؟ وہ دونوں اللہ کے نام کی قسمیں کھائیں گے کہ البتہ ہماری گواہی زیادہ سچی ہے ان دونوں کی گواہی سے، اور ہم زیادتی نہیں کر رہے، بے شک ہم ظالموں میں سے ہوں گے اگر ہم نے زیادتی کری. یہ لوگ قسم کھا کے بول رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو کیا بتایا یہاں پہ کہ وہ پہلوں کی جھوٹی قسم کا توڑ ہے. وارث جو قسم کھائیں گے، دو مقابل آ جائیں گے ان کے، اگر پتہ چل جائے کہ ان لوگوں نے جھوٹی قسم کھائی ہے، وہ گنہگار ہوئے ہیں، تو وارث پھر قسم کھا کے اپنی بات کو ثابت کریں گے اور ان کی قسم جو ہے وہ رد نہیں کی جائے گی، ان کی قسم قبول کی جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم نے اس آیت کو ایسے کمپلیٹ کیا جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا، اسی آیت کو بتایا گیا آگے. ذالک ادنی ان یاتوا بالشہادۃ، پھر فرمایا کہ یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے سکھایا ہے کہ یہ سچی گواہی لائیں، جو گواہی ہو وہ سچ ہو. ٹھیک ہے، یعنی آپ کو کیا کرنا ہے؟ سچ بولنا ہے. یہ حکم، یہ جو قسم کھانے کا حکم ہے وہ لائیں گے گواہی کو اس کے چہرے پر، علی وجہہا، یہاں پہ لکھا ہے وجہہا، وجہن عربی میں چہرے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، فیس کو. تو گواہی کو اس کے چہرے پر لانے کا کیا مطلب ہوا؟ گواہی چہرے پر کیسے آتی ہے؟ یعنی صحیح بات آپ کر رہے ہیں، درست بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ دیکھیے جوابی قسم کی اجازت دی گئی ہے، اسپیشلی اس کیس میں دی گئی ہے کہ جس میں آلریڈی قسم کھا لی گئی ہے، تاکہ جو ڈر کے مارے جو لوگ جھوٹی بات کر رہے ہیں وہ ڈر جائیں کہ انہوں نے بھی قسم کھا لی، وہ صحیح بات کریں. ٹھیک ہے، یہ لوگ جنہوں نے جھوٹی قسم کھائی ہے، اگر انہیں ڈر ہوگا کہ ہماری قسم جھٹلا دی جائے گی تو ہماری بے عزتی ہوگی، تو پھر اس ڈر سے وہ ٹھیک ٹھیک قسم کھائیں گے کہ ہم نے غلط کام کی یا نہیں. اسی طرح دوسرے لوگ بھی کہ انہوں نے بھی قسم کھائی ہے تو وہ بھی اس چیز سے ڈریں کہ ہم لوگوں کی، سب لوگوں کے بیچ میں بے عزتی ہوگی اگر جھوٹی قسم ہم نے کھا لی. اور اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے
کسی کے بیچ میں بے عزتی ہو یا نہ ہو، بات ہماری ظاہر ہو یا نہ ہو، ہم نے کسی کا مال ہڑپ لیا ہو جھوٹی قسم کھا کے، لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 7 زمینوں کا طوق بنایا جائے گا، گناہ سر پہ لادا جائے گا، قیامت کے دن ہم وہی چیز اٹھا کے کھڑے ہوں گے حشر کے میدان میں جو ہم نے ناجائز طریقے سے ہڑپی ہے، اس کو کتنا بڑا کر کے بنا دیا جائے گا، یا وہ عذاب ہم پہ کیسے مسلط ہوگا، اس کی صورت اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا یہاں پہ دیکھیے، او یخافوا ان تردوا ایمان بعد ایمانہم واتقوا اللہ واسمعوا، کہ وہ ڈریں گے کہ ان کی قسموں کو لوٹا دیا جائے گا، ڈرو اللہ سے اور سنا کرو، واتقوا اللہ واسمعوا، جو حکم دیا جا رہا ہے اس کو سنو دھیان سے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا فاسق لوگوں کو جو اللہ کی بات نہیں مانتے۔ ٹھیک ہے، تو اس آیت کا تعلق بھی ہدایت سے ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوگا، عمل جب ہم کریں گے تو عمل کرنے کے بعد ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم نے ایکچولی اللہ کی بات مان کے اس چیز سے کہ اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر کیونکہ ہم اللہ کی بات مان رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں پراپر گائیڈ کرے گا، چاہے معاملہ ہمیں سمجھ میں آ جائے یا زندگی میں ہمارے ہدایت ہمیں چاہیے ہو۔ تو اس معاملے سے بھی ہم نے یہی لیسن سیکھا۔ ٹھیک ہے، جس کو فکر ہو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی، وہ غور سے بات سنتا ہے، اللہ کے کمانڈز کو، اللہ کے نبی کی بات کو وہ غور سے سنتا ہے، پھر وہ اللہ سے ڈرے گا بھی کہ اللہ میری پکڑ کرے گا۔ کوئی بھی غلط کام کرنے سے پہلے آپ کسی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھ بھی رہے ہوں گے، آپ بھی اس سے کہہ سکتے ہیں کہ تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگ رہا، یعنی اللہ تعالیٰ پوچھے گا، آج کسی نے نہیں دیکھا لیکن اللہ تعالیٰ ضرور پوچھے گا۔ تو اسی لیے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ سے ڈریں گے تو ہی ہم غلط کاموں سے رکیں گے۔ اور یہاں پہ دیکھیے اسلامی عدالت میں فیصلے کیسے ہوں گے اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا ڈیفائن کیا گیا ہے کہ اگر کوئی اپنے گناہ کا اقرار کر لے، اپنی غلطی کا، تو پھر اس کے مطابق فیصلہ ہوگا کہ جو اس کا گناہ ہوگا اس کے اکارڈنگ ہوگا۔ ٹھیک ہے، جیسے چوری کا گناہ الگ ہے، اس کی سزا، زنا کی سزا الگ ہے، باقی معاملات کی سزا الگ ہے۔ ٹھیک ہے، روزہ توڑنے کی سزا الگ ہے، قسم توڑنے کی جو ہے اس کا کفارہ الگ ہے۔ اس کے مطابق اگر اس نے اقرار کر لیا اپنے گناہ کا، جو بھی آپ عدالت میں پیش کرتے ہیں معاملہ، تو اکارڈنگلی سزا ملے گی۔ لیکن اگر کوئی جھگڑا ہو کسی چیز کے درمیان اونرشپ کا، کہ فلاں چیز میری ہے، سامنے والا بولے نہیں فلاں چیز میری ہے، تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے، دلیل لانی پڑے گی، گواہی دینی پڑے گی آپ کو۔ ٹھیک ہے، اگر گواہ آپ کے پاس موجود ہیں، آپ کے کہ جو آپ کا سامان ہے یا جس بھی چیز کو آپ بلانگ کرتے ہیں، 2 گواہ ہوں آپ کے پاس جو کہیں کہ ہاں انہی کی چیز ہے یہ۔ ٹھیک ہے، اور وہ بھی ہم جانتے ہیں گواہ کیسے ہونے چاہیے، انصاف والے، عدل والے، مسلمان جو فرائض کی بھی پابندی کرتے ہوں، جھوٹ بھی نہ بولتے ہو کہ ان کے اوپر کوئی ایسا الزام نہ ہو، یا لوگ جانتے ہوں کہ ہاں ان کی جو پرسنالٹی ہے یا جس طرح کی ان کا جو رہنے سہنے کا طریقہ ہے، وہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سچے لوگ ہیں، یہ جھوٹے لوگ نہیں ہیں، جھوٹے لوگوں کا ساتھ نہیں دیتے، ان کی گواہی وہ مؤثر ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوگا، اگر آپ کے پاس گواہ ہیں تو ٹھیک، اگر گواہ نہیں ہیں تو قسم سے فیصلہ ہوگا۔ ان آیات سے ہم نے یہ سیکھا اسلامی عدالت کیسے قائم ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثبوت دینا مدعی کی ذمہ داری ہے، یعنی جو دعویٰ کر رہا ہے کہ چیز اس کی ہے، ثبوت اسے لانے ہوں گے۔ جس کے پاس ہے وہ اپنے سے الزام ہٹا سکتا ہے اگر وہ قسم کھا لے، یعنی وہ اگر قسم کھاتا ہے کہ نہیں یہ میری ہی چیز ہے، تو اس طرح سے وہ کیا ہوگا، الزام اپنے سے ہٹا سکتا ہے قسم کھا کے۔ لیکن جو کہہ رہا ہے، یعنی آپ کا سامان ہے، آپ کورٹ میں جاتے ہیں کہ اسلامی عدالت میں کہ اس بندے نے میری فلاں چیز لے لی، تو آپ کا دعویٰ ہے کیونکہ دوسرے والے کے پاس سامان ہے، ٹھیک ہے، تو پہلے آپ کا دعویٰ ہے تو آپ کو ثبوت لانا پڑے گا، گواہ لانے پڑیں گے کہ یہ مال آپ کا تھا اور اس آدمی نے لے لیا، یا غلط طریقے سے جو بھی معاملہ ہے، تو ثبوت اس بندے کو لانا ہوگا کہ جو مدعی ہے، جو دعویٰ کر رہا ہے، اور جس کے پاس ہے وہ چیز، وہ کیسے اپنے آپ کو اس الزام سے ہٹا سکتا ہے؟ اگر اس کے پاس گواہ ہوں تو ویل اینڈ گڈ، ادروائز اسے قسم کھانی پڑے گی کہ جو یہ سامنے والا شخص ہے یہ جھوٹا ہے۔ تو اس بیسس پہ کیونکہ اس کے پاس وہ چیز تھی آلریڈی، تو پھر فیصلہ اس کے حق میں ہوگا اگر وہ قسم کھا لیتا ہے کہ نہیں یہ میری ہی چیز ہے، سامنے والا جھوٹا ہے، اور یا پھر اس کے پاس گواہ موجود ہوں گے۔ تو جیسے ہم نے یہاں دیکھا کہ وارثوں کا سامان جو تھا وہ ان کا اپنا تھا، اور جو 2 لوگ تھے وہ جھوٹی قسم کھائیں گے تو وارثوں کی قسم کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ اب وارث اگر غلطی پر ہے، گناہ پر ہیں، تو ان کا معاملہ اللہ سے ہوگا، چاہے کوئی بھی غلطی کرے گا۔ لیکن یہاں فیصلہ کیسے کریں گے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کون قسم سچی کھا رہا ہے کون جھوٹی کھا رہا ہے، یہ تو اللہ کے ساتھ میں ہے معاملہ ان کا۔ ہم قسم کی بھی جانچ نہیں کر سکتے انلیس کوئی گواہ ہمارے پاس ہو۔ تو قسم کھانے کے سلسلے میں اگر دونوں قسم کھا رہے ہیں، کس کے حق میں قاضی کو فیصلہ دینا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں سکھایا ہے۔ ٹھیک ہے،
تو گواہی بھی بتا دیا کہ صحیح گواہی دیں، سوچ سمجھ کر قسم کھائیں، کسی غلط بیانی کا امکان نہیں ہونا چاہیے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ کی کسی چیز پہ جھگڑا ہو تو اس میں جو اگر آپ نے کسی چیز کو کلیم کرا ہے تو پھر آپ کو اس کے اوپر دلیل دینی پڑے گی. تو خلاصہ کیا ہے اس آیت کا؟ ہم نے کیا سیکھا کہ حقدار کو اس کا حق پہنچانے کے لیے پوری کوشش کرنی چاہیے. جب معاشرے میں عدل نہیں ہوگا تو اس معاشرے میں سکون بھی نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کو پھر یہ ٹینشن رہے گی کہ میرا سامان ہے یا کوئی بھی چیز ہے. یہاں پہ سوسائٹی میں چوریاں ہوتی ہیں، کسی کو آپ سامان دیتے ہیں تو وہ لے کے بیٹھ جاتا ہے، تو آپ اگلی باری اس کے سامان مانگنے پہ نہیں دیں گے، وہ آپ سے سوال کرے گا تو آپ نہیں دیں گے. تو اس طرح کیا ہوگا، ایک شیئرنگ کا ماحول، اپنے پن کا ماحول وہ بھی ختم ہو جائے گا. اگر سامنے والے کو ڈر رہے گا کہ نہیں میرا سامان واپس نہیں آتا، یا فلاں بندہ جو ہے وہ حق مار کے بیٹھ جاتا ہے، تو اس طرح کیا ہوگا، معاشرے سے سکون ختم ہو جائے گا، ریلیشن شپس پہ افیکٹ پڑنے لگ جائے گا. لوگ فرسٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں جب انہیں ان کا حق نہیں ملتا. آپ کی اپنی چیز کسی اور نے دبا لی تو کیا ہوگا، آپ کو فرسٹریشن ہوگی ہی ہوگی لازماً. تو اسی لیے اس پورے ماحول کو بہتر کرنے کے لیے، تاکہ لوگ ٹینشن میں نہ رہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قانون بتا دیے. پھر اس کے بعد یہ آسان کام نہیں ہے، اسی لیے صاحب حق کو حق دلوانے والا عادل حکمران جو پوری محنت سے انسان اپنے جذبات سے اوپر اٹھ کے فیصلہ کر رہا ہے. یعنی ہو سکتا ہے آپ قاضی ہوں، آپ کے اپنے فیملی ممبرس رشتہ دار معاملہ لے آئیں، ٹھیک ہے، آپ نے پوری بات دھیان سے سنی، آپ نے حقدار کو حق دلوانے کے لیے پوری محنت کری، پورے اپنے جوڑ کرنے کی کوشش کری، آپ نے دلیلیں پکڑی، آپ نے تحقیقات کری، پھر آپ فیصلہ کریں گے تو آپ نے اپنی طرف سے پوری کوشش کری. تو اس کا ریوارڈ کیا ہے؟ دیکھیے کہ اللہ کے قریب ترین لوگوں میں سے، جیسے ہم نے پڑھا ہے نا کہ جو لوگ ممبر کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے قیامت کے دن، ان میں سب سے پہلے عادل حکمران کا نام ہے، عادل بادشاہ، عادل فیصلہ کرنے والا. چاہے آپ بادشاہ نہیں ہیں، چاہے آپ حکمران نہیں ہیں، لیکن اپنے گھر میں جو آپ کی چھوٹی سی ریاست ہے، چاہے آپ خاندان کی سربراہ ہیں، لیکن اگر آپ عادل ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے تلے ہوں گے. اسی لیے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس کو ہمیں آسان کام نہیں سمجھنا. اور جھوٹی گواہی، جھوٹے لوگوں کی بات بھی نہیں ماننی ہے، ہمیں اپنی سی کوشش بھی کرنی ہے. پھر ایک اور چیز ہمیں یہاں سے سیکھنے کو ملتی ہے، تقوی کے حصول کے لیے علم کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ تقوی حاصل ہو، ٹھیک ہے، ہدایت ہم کو ملے، تو جیسے یہاں پہ ہے نا اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. تو اگر ہم گنہگار ہیں، تقوی ہمارے اندر نہیں ہے، تو ہم کیا ہوگا، ہمیں ہدایت بھی نہیں ملے گی. اسی لیے ہمیں کیا کرنا ہے، علم بھی حاصل کرنا ہے، تاکہ ہم تقوی تک پہنچیں اور اللہ تعالیٰ ہم کو گائیڈ کرے، اللہ تعالیٰ ہم کو بتائے. اور اس کے لیے کیا ہے، دیکھیے، جاننے کے لیے سننا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ڈرو اللہ سے اور سنا کرو بات کو. اسی لیے سنیے، توجہ سے سنیے. ایسا نہ ہو کہ ہمارا دھیان کہیں اور ہو. اللہ پاک کے کلام ہم نے چلا رکھا ہے، اگر ہم کوئی ٹرانسلیشن بھی سن رہے ہیں آن لائن اور ہمارا دھیان ادھر ادھر ہے، تو کوشش کریے اپنا کام نمٹا لیں پہلے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو دھیان سے توجہ سے سننا ضروری ہے. پھر اور کیا بتایا، دیکھیے ہمارا جینا اور مرنا دونوں اللہ کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے. چاہے ہم سفر میں ہوں، موت کے وقت بھی ہوں، تب بھی حقدار کو حق لوٹانا ہے. ٹھیک ہے، آپ صدقہ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ صدقہ اپنے مال میں سے صرف 1/3 میں سے کر سکتے ہیں، باقی مال وارثوں کا ہے، تو وارثوں تک ان کا حق پہنچانا ضروری ہے، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. اور پھر دیکھیے جو گواہی چھپائے گا، فرمایا اس کا دل گنہگار ہے. قرآن میں آتا ہے نا کہ جو اگر آپ گواہی کو چھپائیں گے تو آپ کا کیا ہوگا، آپ کا جو دل ہوگا وہ گنہگار ہوگا. ٹھیک ہے، اسی لیے وصیت میں نقصان نہیں دیا جانا چاہیے، کیونکہ یہ وراثت کی تقسیم کے دوران اگر آپ نے کسی کا مال ہڑپنے کی کوشش کری تو بھی کیا ہوگا کہ آپ چلاکی سے کسی کو محروم کریں گے تو آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کے قانون بتا دیے ہیں. یوم یجمع اللہ الرسول فیقول ماذا اجبتم، جس دن اللہ رسولوں کو جمع کرے گا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جمع کرے گا، اسمبل کرے گا سارے میسنجرز کو، اول سے آخر تک، پہلے نبی سے لے کے رسول سے لے کے آخری رسول تک سب کو جمع کرے گا. تو پوچھے گا ان سب سے، کیا جواب دیا تھا تم کو لوگوں نے، ان لوگوں نے جن کی طرف تم بھیجے گئے تھے. خاص کانٹیکسٹ ہمارا رسولوں کی طرف ہے، میسنجرز کی طرف. اور اگر ہم اس کا عام معنی لیں تو ہر وہ انسان جو اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہے وہ بھی یہ سمجھے کہ اس کی بھی ذمہ داری ہے، اس سے بھی پوچھا جائے گا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پوچھا جائے گا کہ ان لوگوں نے کیا جواب دیا کہ جن کے پاس تم میسج لے کے گئے تھے.
قالوا لا علم لنا، وہ لوگ جن کو آج ہم بڑا سمجھ رہے ہیں، چاہے وہ میسنجرز ہوں اللہ کے، رسول ہوں اللہ کے، نبی ہوں اللہ کے، اولیاء اللہ ہوں، اسکالرز ہوں بڑے بڑے، ٹھیک ہے، کوئی بھی مفتی ہوں، کوئی بھی ہوں، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کچھ نہ کچھ معلوم ہے، غیب کا علم ہے، یا دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ علم رکھتے ہیں، تو فرمایا لا علم لنا، وہ لوگ خود کہیں گے قیامت کے دن کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے سوائے اس کے کہ جتنا اللہ نے دے دیا۔ انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی غیبوں کا خوب جاننے والا ہے۔ وہ دن اتنا سخت ہوگا کہ عام لوگ تو کیا، پیغمبر بھی جو اللہ کے مقرب ہوں گے وہ بھی اللہ سے ڈر رہے ہوں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ جب پوچھے گا، اس کا سوال ہوگا تو اس کے دیکھیے رعب، ہیبت کے مارے، خوف سے ان کو یاد ہی نہیں ہوگا۔ ایک معنی یہ بھی ہے اس کا کہ ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے، جیسے آپ سے کوئی گرجدار آواز میں ڈرا کے کوئی چیز پوچھتا ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی بڑا پوچھ رہا ہے تو ڈر کے معنی میں کیا کہتے تھے، مجھے نہیں معلوم، چاہے آپ کو پتا بھی ہو، ٹھیک ہے، اور کہیں اگر کوئی سافٹلی بات پوچھ رہا ہے آپ سے، معاملہ کیا تھا ہمیں بتائیے، تو آپ وہاں بتا بھی سکتے ہیں، کیا ہو سکتا ہے آپ کے پاس نالج ہو۔ تو ایک معنی کیا ہے کہ ڈر کے مارے، اللہ کے رعب کی وجہ سے، ہیبت کے مارے ان کو کچھ بھی نہیں یاد رہے گا کہ کیا معاملہ ہوا تھا، وہ سب بھول جائیں گے، ٹھیک ہے، ان کو کچھ بھی نہیں سوج رہا ہوگا۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ اس دن کا جو ہوگا ڈر اتنا زیادہ ہوگا کہ وہ صرف اپنے ہی بارے میں سوچ رہے ہوں گے، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ سب لوگ اس دن کیا کہہ رہے ہوں گے، نفسی نفسی۔ حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے عام لوگ اور کچھ پیغمبر بھی اس دن کی پریشانیوں میں صرف نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے، صرف نفسی نفسی، کہ یا اللہ ہمیں بچا لے، یا اللہ ہمیں بچا لے، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوگا، ان کو اپنی نجات کے سوا کچھ بھی نہیں سوچ رہا ہوگا۔ تو جب دوسرے لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا، جن کو ہم آج اپنا حاجت روا سمجھتے ہیں کہ کل کو ہم اللہ سے بچا لیں گے، تو وہ لوگ بھی کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ مجھے کچھ نہیں معلوم ان کے بارے میں۔ اسی لیے سب کچھ جاننے والی ذات جو ہر وقت ہمارا ہاتھ تھامے ہوئے ہے، جو ہر چیز کا علم رکھتی ہے، جو ہر مشکل سے ہمیں بچا سکتی ہے، دنیا میں بھی اس کا ہاتھ تھامے تاکہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہم کو تھامے رکھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ تم نے مجھے بھلا دیا تھا تو آج کے دن ہم تمہیں بھول گئے۔ اللہ کی آیات کو بھلانے والے جو لوگ دنیا میں زندگی اس طرح گزاریں گے تو کل اللہ تعالیٰ بھی آخرت کے دن ان کو بھول جائے گا۔ اسی لیے کوشش کریں کہ صبح شام کے اذکار ہو، نمازیں ہوں، یا قرآن کی تلاوت ہو، یا اللہ کا ذکر ہماری باتوں میں ہو، وہ رہنا چاہیے تاکہ کنٹینیوسلی ہم اللہ کی یاد میں رہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی انشاءاللہ ہم کو یاد رکھے گا، چاہے اچھا ٹائم ہو، خوشی کے اوقات ہوں، شادی بیاہ ہو گھر میں، تو ہماری نمازیں اور ہمارے قرآن کا کچھ عطا پتہ نہیں ہوتا، ہم سب بزی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کہاں یہ فوتگی کا عالم ہو گھر میں، کوئی دکھ ہو گیا ہو، لاس ہو گیا ہو، تب ہم سارے کام چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، کہاں ہماری کلاسز، کہاں ہماری تفسیر، یا ہمارا کوئی سیکھنے سکھانے کا عمل چل رہا ہے، سب ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، کسی حال میں بھی اللہ کو نہیں بھولنا ہے، ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ اگر ہم خوشی میں اللہ کو یاد رکھیں گے تو غم کے وقت اللہ تعالیٰ ہم کو یاد رکھے گا، ایسے ہی دنیا میں ہر وقت اللہ کو یاد رکھنے والے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو یاد رکھے گا۔ پھر دوسرا مطلب یہ بھی ہے دیکھیے کہ ادب اور احترام کی وجہ سے، ٹھیک ہے، آج جیسے آدم کی خلقت کے وقت فرشتوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کچھ نہیں معلوم، تو ان کو کچھ نہ کچھ علم تو تھا، لیکن اس وقت اللہ کے ادب اور احترام کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے لا علمی کا اظہار کر دیں گے۔ صحابہ کا بھی آپ نے دیکھا ہوگا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا کرتے تھے تو صحابہ کیا کہتے تھے، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے۔ ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ ان کو معاملہ معلوم ہو، پر وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ نہیں، اللہ کے رسول موجود ہے تو ہم جواب کیسے دے سکتے ہیں، یا یہ کہ ہمارے علم ناقص ہے اور اللہ کا جو رسول ہے وہ اللہ کی طرف سے ایسی باتیں جانتے ہیں جو ہم نہیں جانتے، تو ہمیں کوئی بہتر بات پتہ چل جائے گی، اسی لیے وہ ادب کی وجہ سے خاموش رہ سکتے ہیں۔ تو اس دن ان لوگوں کا بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے کہ رسول ادب کی وجہ سے خاموش ہوں گے۔ پھر تیسرا معنی یہ بھی ہے، دیکھیے پیغمبر لوگوں کی ظاہریت کو تو جانتے تھے، جیسے آپ باہر سے معاملہ کر رہے ہیں، لیکن دلوں کا حال نہیں پتہ تھا ان کو، لہٰذا ایسا علم جو مکمل نہ ہو، جس میں آپ نہیں جانتے کہ لوگ اندر کیا سوچ رہے ہیں، ان کی نیت کیا تھی، تو جواب بھی پورا نہیں آ سکتا۔ یہی جواب دینا اس پہ مناسب ہے کہ یا اللہ مجھے نہیں معلوم، کیونکہ آپ پوری بات کو نہیں جانتے، کس کے دل میں کیا ہے، کس کی زبان پہ کیا ہے۔ جب ان سے پوچھا جائے گا کہ لوگوں نے کیا کہا، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے زبانی کلامی کہہ دیا ہو لیکن اندر کا معاملہ الگ ہو ان کا، تو اسی لیے وہ لوگ کیا کہیں گے اس دن کہ یا اللہ تجھے پورا علم ہے، ہمارا علم ناقص ہے، ہم نہیں جانتے، ٹھیک ہے۔ اور ویسے بھی پیغمبر اپنی امتوں کے بارے میں صرف دنیا کی زندگی کی حد تک تو جانتے تھے جب ان کے درمیان تھے، جب وہ چلے جائیں گے اس کے بعد امتوں میں کیا بگاڑ آیا، کس طرح سے انہوں نے اپنے اندر غلط عقیدے جنے، یا جیسے عیسیٰ علیہ السلام ان کو خدا بنا دیا نعوذ باللہ، یہ ان کو نہیں معلوم تھا، ان کو خبر نہیں ہے اس چیز کی، تو اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے۔
ٹھیک ہے. تو یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ دیکھیے پیغمبروں کے دنیا سے جانے کے بعد بھی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں، وہ ہماری دعائیں سنتے ہیں، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ بھی گناہ کا کام ہے. وہ نہیں جانتے، پیغمبر نہیں جانتے کہ لوگوں نے ان کے پیچھے کیا کیا. ٹھیک ہے. حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ جب لوگ حوض کوثر کی کنویں پر پہنچیں گے، یعنی حوض کوثر پہ پہنچیں گے، اس کنویں پر پہنچیں گے، تو ان لوگوں کو بھی روک دیا جائے گا جو مسلمان تھے، اور خاص طور پہ جو بدعت کرنے والے لوگ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی کوشش کریں گے، وہ پانی پینے کی کوشش کریں گے. اس دن کی سختی میں ہمیں کتنی پیاس لگ رہی ہوگی، پسینہ نکل رہا ہے باڈی سے، اتنا آپ جو ہے اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اپنے گناہوں کے اعتبار سے. پھر جب آپ دیکھیے نا گھر میں بھی اگر آپ کسی دن روزہ رکھتے ہیں، آپ گھر میں ہوتے تو معاملہ الگ ہے، پر آپ باہر جاتے ہیں، آپ کو سویٹنگ ہوتی ہے، پسینہ آتا ہے آپ کو، تو آپ کے اندر سے واٹر لاس ہوتا رہتا ہے، تو زیادہ پیاس لگتی ہے. تو اس دن بھی کیا ہوگا؟ جب اتنا زیادہ واٹر لاس آپ کا ہو چکا ہوگا، شدید پیاس ہوگی، تو پانی کی بہت شدت ہوگی، کچھ نہیں چاہیے ہوگا اس وقت میں، پانی چاہیے ہوگا. تو ان لوگوں کو جو بدعت کرتے تھے، جو ایسی چیزیں کرتے تھے جو نبی نے نہیں بتائیں، وہ چیز اپنے دین میں گھڑ لیا کرتے تھے، تو ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بھی واپس لوٹا دیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان لوگوں نے دین میں کون کون سی نئی باتیں نکال دی. لہٰذا ہمیں اس حدیث سے بھی یہ پتہ چلتا ہے، دیکھیے کہ آپ نہیں جانتے آپ کے بعد لوگوں نے کیا کیا کیا، تو آپ کی دنیا سے جانے کے بعد لوگ کیا کر رہے ہیں اس کا ان کو علم نہیں ہے. یہ بھی ہمیں ایک دلیل مل گئی. ٹھیک ہے. ایک چیز ہم نے یہاں سے کیا بھی سیکھی، دیکھیے ادب احترام، اس پہ بھی تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں کہ جیسے کسی مجلس میں اگر کوئی بڑا صاحب علم بیٹھا ہو یا مختلف لوگ بیٹھے ہوئے ہوں اور کوئی سوال ان سے پوچھا جائے، تو سب کیا ہوگا؟ چاہے ان کو علم ہو اس چیز کا، لیکن باقی لوگ خاموش ہو جائیں گے، جو بڑا ہوتا ہے وہی جواب دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی لیے اللہ نے سارے لوگوں کو پیدا کیا. ٹھیک ہے. اس سے پہلے قلم کو پیدا کیا، اور قلم ایک معزز چیز ہے، اسی لیے صاحب قلم یعنی لکھنے پڑھنے والے لوگ جو لکھنا پڑھنا جو کرتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، لکھتے رہتے ہیں، اللہ کی دین کو، اللہ کی آیات کو، یا سیکھنے سکھانے کا عمل کرتے رہتے ہیں، تو ان کو بھی یہ جو کام ہے لکھنے پڑھنے کا، سیکھنے کا، یہ دنیا کا معزز کام ہے. جو اس سب کا آپ احترام کریں گے، اگر آپ اس چیز کو ویلیو کریں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی جیسے اللہ تعالیٰ نے قلم کو سب سے پہلے بنایا، تو اس کا مطلب اس کی امپورٹنس دیکھیے کہ ہماری زندگی میں لکھنے پڑھنے کی کتنی اہمیت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی یہاں سے بھی کیا بتایا، دیکھیے کہ جو لکھنے پڑھنے والے لوگ ہوں گے ان کی بات جو ہے معزز ہوگی، محترم ہوگی. وہ اگر کوئی بات کہیں گے تو باقی لوگ اس وقت میں آس پاس میں خاموش ہو جائیں کہ یہ جواب دے رہے ہیں، تو ہم خاموش ہو جاتے ہیں. سورہ آراف میں آتا ہے آیت نمبر 6 میں بھی، ہم ضرور پوچھیں گے، یعنی سوال جواب ضرور ہوگا. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، کہ ہم ضرور سوال جواب کریں گے ان لوگوں سے کہ جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے، اور رسولوں سے بھی ضرور سوال کیا جائے گا. پھر سورہ ہجر میں بھی آتا ہے نمبر 92 اور 93 میں، فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، پس قسم ہے تیرے رب کی، ہم ان سب سے ضرور سوال کریں گے. کس چیز کے بارے میں؟ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ دنیا میں وہ کیا کرتے رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو دیکھیے رسولوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ تمہیں کیا جواب ملا تھا. اب آپ دیکھیے رسولوں سے پوچھا جا رہا ہے، لوگوں سے کیوں نہیں پوچھا جا رہا ہے کہ تم نے کیا جواب دیا تھا؟ یہ بھی سوال اٹھتا ہے نا کہ رسولوں سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کو کیا جواب ملا تھا. تو اس کا دیکھیے اس کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ پیغمبر جو ہیں وہ گواہ ہیں، اسی لیے لوگوں سے سوال پوچھنے کے بجائے ڈائریکٹ رسولوں سے پوچھا جائے گا. جیسے میں نے بتایا نا معزز لوگ ہوتے ہیں ان کو جواب دینا چاہیے، تو علم والے لوگ ہوتے ہیں وہ جواب دیتے ہیں، ان کی گواہی بھی معتبر ہوتی ہے. پھر ایک اور وجہ یہ ہے کہ لوگوں سے اللہ تعالیٰ سوال نہیں کر رہا کہ قوموں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا. یہ ناراضگی کی علامت ہوتی ہے. جب آپ کسی بچے سے ناراض ہوں گے تو آپ ایک سے پوچھتے ہیں، دوسرے سے بات نہیں کرتے. آپ کہتے ہیں نا کہ مجھے تم پہ غصہ ہے، میں ناراض ہوں، میں تم سے بات نہیں کروں گا. اس طرح اللہ تعالیٰ کے اوپر نعوذ باللہ کوئی مثال ہم دنیا کی نہیں فٹ کر سکتے، لیکن سمجھنے کے لیے، ریلیٹ کرنے کے لیے اس طرح سے سمجھیے کہ کوئی ناراض ہوتا ہے کسی سے تو اس سے بات کرنے کے بجائے دوسرے سے بات کرتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ قوموں سے ناراض ہوں گے ان کی ان حرکتوں پہ، اسی لیے پیغمبروں سے پوچھا جائے گا کہ ان لوگوں نے کیا کہا تھا. جیسے آپ دیکھیں گے نا قرآن کریم میں بھی آتا ہے کہ زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کیوں دفن کر دیا گیا، کیوں دفن کرا، جبکہ وہ بچی ہے، اسے کیا پتا کہ مجھے کیوں دفن کرا گیا.
اس شخص سے نہیں پوچھا جائے گا کہ جس نے دفن کیا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہوگا اس بات سے کہ تم نے ان بچوں کو کہ جن کو زندگی اللہ نے دی تھی، پھر کیا کر رہے ہو تم؟ اللہ کے حکم کے صرف علاوہ کیا کر رہے ہو؟ ان بچوں کو مار رہے ہو، چاہے پیٹ میں ہی مار رہے ہو، یا پھر آپ ان کو زندہ کر کے دنیا میں لا کے قبر میں دفن کر رہے ہو. ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ بات بھی نہیں کرے گا. کن کن لوگوں سے بات نہیں کرے گا؟ ان کے بارے میں بھی آتا ہے احسان کر کے جتلانے والے، جھوٹی قسم کھا کر مال لینے والے، اور اپنا ازار لٹکانے والے، یعنی تکبر کی وجہ سے ایسی ڈریسز پہننا کہ لوگوں پہ آپ پر رعب پڑے. ان لوگوں سے بھی اللہ تعالیٰ بات نہیں کرے گا. اور یہ کب ہوگا؟ قیامت کے دن ہوگا. آخری آیت ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم. عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں آیت ہے، دیکھیے کہ یاد کرو وہ موقع جب اللہ کہے گا قیامت کے دن اے عیسیٰ. عیسیٰ علیہ السلام کو خاص طور پر مخاطب کر کے بات کرے گا، ابن مریم. ٹھیک ہے، یعنی عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیا اور یہ بھی بتایا ابن مریم. ٹھیک ہے، کیا بتایا؟ میری نعمت کو یاد کرو جو تجھ پر تھی. ٹھیک ہے، اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک. اب دیکھیے قیامت کے دن اللہ لوگوں کو نعمتیں یاد دلا رہا ہے، یہاں تک کہ پیغمبروں کو بھی یاد دلا رہا ہے. تو ہم یہ سوچیں ہمیں بھی نعمتیں، جو ہمارے پاس نعمتیں ہیں، آپ سے اور مجھ سے ہر نعمت کا سوال کیا جائے گا. ہم نے آج کتنا پانی ضائع کیا، کتنا کھانا ہم نے ڈسٹ بن میں ڈالا، کتنی بار ہم نے دودھ اپنا ابالا اور وہ گرا. ٹھیک ہے، یا پھر ہم نے لائٹس کھلی چھوڑ دی، یا ہمیں جو نعمتیں ملی تھی، ہمارے پاس جو مال تھا دنیا کا، ہمارے پاس جو ہماری اولاد تھی، ہمارا وقت تھا، کہاں لگایا ہم نے. ہر نعمت کا سوال ہوگا. آپ دیکھیے پیغمبر سے بھی پوچھا جا رہا ہے کہ نعمتیں میں نے یاد کری تھی جو تمہیں دی تھی، یاد کرو ان نعمتوں کو، بتاؤ تم نے کیا کیا ان نعمتوں کا. ٹھیک ہے، اور ساتھ میں دیکھیے والدہ پر بھی جو سوال کیا گیا کہ والدہ کو بھی نعمت دی تھی تمہارے ماں باپ کو ہم نے یہ چیزیں سکھائی تھی، تم نے اس کا کتنا فائدہ اٹھایا. ٹھیک ہے، تو والدہ کے نام سے بیٹے کو سوال کیا جا رہا ہے. دیکھیے کیونکہ جو والدین پر نعمتیں ہوتی ہیں، جو بھی نعمتیں والدین کو حاصل ہوتی ہیں، اسی طرح وہ باقی نعمتیں اولاد تک بھی پہنچتی ہیں. ایسے ہی جیسے والدین اگر ان کی نیک نامی ہوتی ہے، سوسائٹی میں والدین کو عزت کے ساتھ جانا جاتا ہے، تو اسی طرح سے اولاد کو بھی وہ عزت مل جاتی ہے. اسی لیے یہاں پہ والدہ کا نام لے کے بھی پکارا گیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کے ساتھ بھی نعمتیں یاد دلائی گئی ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیے کسی کے گھر میں پیدا ہو جانا، ان کی سہولتوں میں بھی شریک ہو جاتا ہے انسان، تو اللہ کے دیے ہوئے اعزاز میں بھی انسان شریک ہوتا ہے. ایسے ہی یعنی اگر ہمارے آس پاس میں ہمارے بڑے، ہمارے خاندان میں کچھ لوگ ایسے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے پیرنٹس ہیں جو ان کے پاس نعمتیں ہیں، وہ بھی ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کتنی نعمتیں دی تھی، تو ہم ان کو بھی ریمائنڈ کرائیں اور خود بھی یاد رکھیں کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے یہ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں اس گھر میں پیدا کیا، اس دین کے ساتھ پیدا کیا، اپنے نبی کا امتی بنایا، پھر صحیح دین سکھا رہا ہے ہمیں بدعات سے بچا رہا ہے، ہمیں دین میں غلو سے بچا رہا ہے کہ ہم دونوں ایکسٹریم پہ نہیں نکل گئے کہ جیسے لوگ اپنے دین کا مذاق بناتے ہیں یا ایسی چیزیں لے آتے ہیں دین میں، جیسے جلوس بھی ہو گیا، چاہے میلاد کا جلوس ہو گیا، یا کوئی ایسی رسمیں ہو گئیں جو دین کے نام پہ آپ کر رہے ہیں جن کا کوئی دین میں اصل نہیں ہے. تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح دین کی سمجھ دی. مزید یہ کہ ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق دے رہا ہے کہ ہم قرآن کی تفسیر سن رہے ہیں، بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، اس کے الفاظ سمجھ رہے ہیں، عربی سمجھ رہے ہیں. الحمدللہ کہیے اس چیز پہ، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. تو اسی طرح آپ یہ دیکھیے سلیمان علیہ السلام کی بھی دعا دیکھیے کہ یا ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، کہ یا رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر کی اور میرے والدین پر کی. یعنی والدین کو بھی جو نعمتیں دی تھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا سلیمان علیہ السلام کے جو فادر تھے، جو داؤد علیہ السلام تھے، وہ بھی اللہ کے نبی تھے، تو ان کی بھی نعمتیں گنوا کے اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کرنے کی توفیق مانگ رہے ہیں. توفیق مانگیے، اللہ مجھے توفیق دے کہ میں نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں. کیونکہ ہمیں لگتا ہے بہت چھوٹی بات ہے اللہ کا شکر ہے، مصیبت آتی ہے، کوئی نعمت کم ہو جاتی ہے، یا خوشی کے حالات میں ہوتے ہیں، ہم نہیں شکر ادا کرتے اللہ کا، نہیں کرتے. یقین کریے ہمیں لگتا ہے ہم شکر گزار ہیں، صرف زبانی الحمدللہ کہتے ہیں، لیکن ہمارے اندر کتنی شکایتیں اللہ کو لے کے، صرف اللہ بہتر جانتا ہے. قرآن کریم میں یہ بھی آتا ہے نا کہ میرا شکر گزار بنو اور اپنے والدین کا بھی شکر گزار ہو. ٹھیک ہے، تو اسی طرح رزق کی نعمت جو اللہ نے ہمیں دی ہے وہ سب سے بڑی نعمت ہے، علم کی نعمت سے زیادہ اعلیٰ افضل ہے. ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی کچھ ہمیں رزق کی نعمت عطا کری ہے، ٹھیک ہے، اس میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ علم کی نعمت. ہمارے اندر علم ہے، ہم سمجھتے ہیں، ہم اللہ کو پہچانتے ہیں، کیونکہ جہالت کے ساتھ دونوں جہان ہمارے مشکل ہو جاتے ہیں. اس دنیا میں بھی جہالت کے ساتھ ہم کہیں نہیں رہ سکتے. جو آپ اگر دنیاوی اعتبار سے بھی نالج کم ہو تو بھی آپ دیکھیے ان لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے دنیا میں.
کہ جاب کے لیے پریشان ہونا یا لوگوں کی دھتکاریں کھانا یا کسی بھی طریقے سے اگر ہمیں دنیاوی علم بھی نہیں ہے اور اگر ہمیں دین کا علم بھی نہیں ہے تو مزید یہ ہے کہ ہم گمراہیوں میں چلے جائیں گے اور اپنی آخرت تو برباد ہی کریں گے. اسی لیے علم ہر نعمت سے بڑی نعمت ہے جو اللہ نے انسان کو دی ہے. اسی لیے مریم علیہ السلام کو بھی دیکھیے کہ ان کا جب اللہ تعالیٰ نے ان کو کھانے کی چیزیں دی، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے علم کی غذا بھی ان کو دی، دیکھیے مریم علیہ السلام کو بھی. تو عبادت کے مواقع عطا کرنا، اس کے بعد ان کو آپ دیکھیے ہیکل سلیمانی میں بھیجنا، اور پھر ان کے لیے جو فروٹس آتے تھے جو موسم کے بنا آیا کرتے تھے، جو کوئی بھی نہیں لاتا تھا، ان کے لیے وہ بھی آتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو علم بھی دیا اور دنیاوی نعمتیں بھی دی. ٹھیک ہے، ان کو اجتماعی عبادات کا موقع بھی ملا. اسی لیے یہ مریم علیہ السلام کی نعمتیں تھیں جو ساری جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کری ہیں. کہ ان کے بیٹے کو بھی یاد دلایا جا رہا ہے کہ والدہ کو جو تمہاری نعمتیں ملی ہیں وہ بھی، اور جو تمہیں ملی ہیں وہ بھی. تو اس میں سب سے بڑی نعمت جس کو ہم ابھی ڈسکس کر رہے ہیں وہ کون سی ہے؟ علم کی نعمت. اسی لیے شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں، دل سے اعتراف کرنا. شکر ادا کیا ہے؟ شکر کرنا کیا چیز ہوتی ہے؟ ہم دوبارہ پڑھ سمجھ لیتے ہیں اس کو. ہم پہلے بھی کافی بار پڑھ چکے ہیں کہ آپ سب سے پہلے دل سے مانیں کہ واقعی اللہ نے نعمت دی ہے، دل سے اعتراف کرنا نعمت کا. پھر زبان سے اس نعمت کا اظہار بھی کرنا، یعنی اللہ کے سامنے بھی کہ اللہ تیرا شکر ہے، اور لوگوں کے سامنے بھی کہ دیکھو مجھے اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں. لوگوں کے سامنے کیونکہ ہم صرف شکایتیں لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اپنی زندگی میں ہمارے یہ ہو رہا ہے، ہمیں یہ مشکلات آ گئی، ہم ایسے فیملیل کانفلکٹس میں پھنسے ہوئے ہیں، مال کے اعتبار سے، پڑھائی کے اعتبار سے، جاب نہیں ہے، یہ نہیں، ہر چیز گنوا دیتے ہیں. لیکن شکر ادا کی چیزیں بھی نہیں گنواتے کہ اللہ نے صحت دے رکھی ہے، سر پہ چھت ہے، ہمارے اعضاء صحیح کام کر رہے ہیں، الحمدللہ. سب سے بڑی نعمت ہے ہدایت کی نعمت، علم کی نعمت. تو زبان سے بھی شکر ادا کرنا بھی شکر میں آتا ہے. پھر عمل سے، کہ جو عمل سے ہم اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں وہ بھی شکر کے اندر آتا ہے. اوکے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں نے تیری تائید کی تھی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، یعنی پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی انعامات کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے روح پاک کے ذریعے، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے فرشتہ بھیج کر ان کے پاس میں ایک غیر مخلوق اللہ نے بھیجی، ان کے پاس میں مدد کری. اور خاص کر جبرائیل علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ جو ہر عیب سے پاک تھے. قرآن میں جبرائیل علیہ السلام کی صفت کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ ذو مرہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، ذی قوت عند ذی العرش مکین. ٹھیک ہے، پھر قویون کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے. تو یہ فرشتوں کے سردار تھے. کسی بھی فرشتے کے ذریعے انسان کے لیے مدد آنا یہ خود ایک بہت بڑا آنر ہے. کہاں یہ کہ فرشتوں کا سردار ان کے پاس بھیجا جا رہا ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مدد دے رہا ہے. یہ بہت بڑی نعمت تھی کہ ہم نے روح القدس کے ذریعے تمہاری مدد کری. پھر دوسری نعمت بتائی عیسیٰ علیہ السلام پہ کہ تم کلام کرتے تھے لوگوں سے پنگوڑے میں اور ادھیڑ عمر میں. یعنی جھولے میں بھی تم نے جو کلام کیا وہ فصیح اور بلیغ کلام تھا. ایسے نہیں تھا جیسے بچہ تتلاتا ہے، بول نہیں پاتا. چھوٹے بچے ہیں، ماں کی گود میں ہیں، لیکن معجزانہ طور پر بول اٹھے. ٹھیک ہے، یہ آپ پڑھیں گے آگے والی آیات میں بھی آئے گا، بہت اچھے سے اس کے بارے میں بھی بتایا ہے. اور یہ تھا کہ قرآن میں ملتا ہے اس کے بارے میں. اس کو اور بہتر تب سمجھیں گے جب آپ چھوٹے بچے کا بولنا دیکھیں گے کہ کیسے وہ توتلی زبان میں بولتا ہے، اس کے الفاظ نہیں ملتے، عادت توڑ توڑ کر بولتا ہے، بے معنی باتیں کرتا ہے. اسی عمر میں جب باقی بچے ایسا کرتے ہیں تو اے عیسیٰ تم نے کیسا خوبصورت کلام کیا کہ لوگوں سے بات بھی کری کہ مجھے اللہ نے بابرکت بنایا ہے. ٹھیک ہے، یہ سورہ مریم میں اور ڈیٹیل میں آئے گا، آپ پڑھیں گے انشاءاللہ. پھر جب 12 سال کی عمر کے تھے تو تورات کی عبارت ایسے فرفر پڑھا کرتے تھے کہ یہود کے بڑے بڑے علماء دنگ رہ جاتے تھے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ایسا علم عطا فرمائے. ہم اپنا بچپن، اپنی جوانی، ساری چیزیں کن کاموں میں لگا رہے ہیں ہم نہیں جانتے. کہاں یہ کہ ہمیں اللہ کے کلام کا ہی علم نہیں ہے. اور وہ کیسے پڑھتے تھے اتنی چھوٹی عمر میں بھی کہ وہ پوری تورات جو ابھی ان پہ نازل بھی نہیں ہوئی، ان پہ تو انجیل آئی تھی. تورات یہودیوں کی کتاب تھی اس وقت میں، تو وہ بنی اسرائیل کی طرف ہی آئے تھے. تو اس کتاب کو بھی انہوں نے یاد کر لیا تھا اور علماء سے زیادہ بہتر طور پہ پڑھا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور ادھیڑ عمر میں باتیں کیسے خاص تھیں کہ جس طرح وہ واز کیا کرتے تھے وہ دلوں پر اتر جاتی تھی، لوگوں کے اوپر اثر ہوا کرتا تھا. ان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے خطابت کا جو ہنر دیا تھا وہ بہت زبردست تھا. وہ لوگوں سے باتیں کرتے تھے، لیکن ایسا نہیں تھا کہ وہ باتیں ایسی تھیں کہ لوگ صرف سن کے نکل گئے. ٹھیک ہے، جیسے آپ جانتے ہیں نا کچھ لوگ بہت اچھی طرح بات کرتے ہیں، ایکسپریس کرنا جانتے ہیں اپنے جذبات کو، خیالات کو. تو یہ نعمت ان کو اللہ کی طرف سے ملی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، جیسے ان لوگوں کو ملی تھی ایسے عیسیٰ علیہ السلام کو بھرپور ملی ہوئی تھی یہ نعمت. یہ گاڈ گفٹڈ چیز تھی کہ وہ اپنی بات دوسروں کو کمیونیکیٹ کر سکیں، پہنچا سکیں. ٹھیک ہے، ان کو غور و فکر پر آمادہ کر سکیں، انہیں قائل کر سکیں. ٹو دا پوائنٹ بات کرنا، ایکسٹرا نہ ہو کہ لوگوں کو نیند آنے لگ جائے.
یہ اللہ کی طرف سے ہنر ہوتا ہے، یہ بہت کم لوگوں کو ملتا ہے، تو اس پہ بھی شکر ادا کرو کہ یہ اللہ کا خاص انعام ہے. فخر نہیں کریں، اگر ہمارے اندر اللہ نے صلاحیت دی ہے، ہم میں سے کسی میں بھی جو بہت اچھے سے اپنی بات کو بیان کر سکتے ہیں، تو یہ سب بھی اللہ کی طرف سے ہے. اور کہولت کون سی عمر ہوتی ہے؟ 30 سے 40 سال کی عمر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ جب آپ نے بات کری تھی یہاں پہ بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کری. تکلم الناس فی المہدی و کہلا، تو کہلا جو ہے وہ کہولت سے بنا ہے. کہولت عمر ہوتی ہے 30 سے 40 سال کی عمر. پھر اگلی بات آئی، جب میں نے سکھائی تو چھو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل. تو کتاب سے مراد ہے کتابت، لکھنا. اللہ تعالیٰ نے انہیں لکھنا سکھایا. ٹھیک ہے، یا پھر کتابوں کو پڑھنا جاننا سکھایا، کہ وہ کتابیں پڑھتے تھے، جاننے کا علم رکھتے تھے. پھر حکمت اللہ تعالیٰ نے انہیں دی، تو حکمت کے اندر علم بھی آتا ہے، فہم بھی آتا ہے، رشد بھی آتی ہے، عقل بھی آتی ہے، سمجھداری بھی آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت دی. ٹھیک ہے، حکمت ہم سب جانتے ہیں، حکمت یعنی کون سی بات کب کرنی ہے، مناسب موقع پہ مناسب جچی تلی بات کرنا. پھر تورات کی تعلیم دی، کیونکہ آپ بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کے بھیجے گئے تھے، اس لیے تورات کی تعلیم بھی اللہ نے دی آپ کو، اور انجیل جو آپ پر نازل ہوئی تھی. پھر اس کے بعد جب تم بناتے تھے مٹی سے پرندے کی شکل کی مانند، یعنی اور اسکلز کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے کاریگری بھی دی ان پہ، خاص پرندوں کی شکل. ٹھیک ہے، پرندوں کی شکل کے بارے میں ذکر بتایا یہاں پہ کہ وہ جو تھے پرندوں کی شکل بناتے تھے. دیکھیے وہ اسٹیچوز نہیں بناتے تھے، اسٹیچوز جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ اسٹیچو ٹائپ کا نہیں، وہ مٹی سے پرندے کی شکل جیسا بناتے تھے اللہ کے حکم سے. اور اگر وہ کہے، اللہ کا حکم ہے کہ بناؤ، جیسے ان کو کہا گیا، ورنہ ہم یہ سوچ سکتے ہیں نا کہ اسٹیچوز تو منع ہوتے ہیں، کہ ہم اسٹیچوز کیوں بنا رہے ہیں. پہلی بات وہ انسانوں کا اسٹیچو نہیں بنا رہے، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے بنا رہے تھے. تو اللہ نے کہا ہے بناؤ تو بنائیے، اگر اللہ نے کہا ہے رک جاؤ تو رک جائیے. جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حدیث مبارکہ میں بھی دیکھا ہے نا کہ ہمیں فیسز نہیں بنانے چاہیے، ایسی چیزیں نہیں بنانی چاہیے کہ جو انسانی کیریکٹرز ہوں. آپ چہرہ بنا رہے ہیں، ناک بنا رہے ہیں، آنکھیں بنا رہے ہیں، اس چیز کو بھی منع کیا گیا ہے. تو یہاں پہ دیکھیے اللہ کے حکم سے وہ پرندہ بناتے تھے، پھر اللہ کے حکم سے ہی اس میں پھونک مارتے تھے، تو پھونک کی بھی تاثیر تھی، وہ پرندہ اٹھ جاتا تھا اللہ کے حکم سے. ٹھیک ہے، انسانی بنائی ہوئی مشین دیکھیے، اور کہاں عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے بناتے تھے، پھونک مارنے سے وہ پرندہ اڑنے لگ جاتا تھا. کیسی زبردست ٹیکنالوجی تھی، کیسی ٹیکنالوجی اللہ نے ان کو سکھائی تھی. اور پھر یہ کہ تم تندرست کر دیتے تھے مادر ذات اندھے کو، جو بغیر نظر کے ہی پیدا ہوا ہے. ایک ہوتا ہے کہ آپ کے پاس بینائی تھی، ٹھیک ہے، تو ڈاکٹرز جو ہے، اگر آپ کی بینائی زائل ہو جاتی ہے، ڈاکٹرز کچھ نہ کچھ کوشش کر کے واپس لانے کی کوشش کر سکتے ہیں، چانسز ہیں. لیکن کہاں یہ کہ پیدائشی طور پر اندھا بالکل دیکھنے کے لائق نہیں ہوتا، اس کو روشنی دے دینا اللہ کے حکم سے بہت بڑا معجزہ تھا یہ. اور پھر برس والے لوگ، اللہ کے حکم سے یہ جو بیماری تھی یہ دور ہو جاتی تھی. پھر اور جب تم نکالتے تھے مردوں کو قبر سے، ٹھیک ہے، مردوں کو باہر نکال دیتے تھے، وہ جو مردہ دفن ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اخرج الموتا دفن کے بعد، ٹھیک ہے، یا پھر احی الموتا تو قبل از دفن، دونوں چیزیں آتی ہیں. جیسے سورہ آل عمران میں آتے ہیں نا احی الموتا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ یعنی جو دفن سے پہلے جو مردہ ہوتا تھا اس کو بھی حکم دیتے تھے، یا اخرج الموتا نکالنا، زمین سے نکالنا، تو جو دفن شدہ مردہ تھا اس کو بھی حکم دیتے تھے تو وہ بھی نکل آتا تھا زمین سے. دونوں طرح کے مردے، نئے پرانے مردے، دونوں کو زندہ کر سکتے تھے اللہ کے حکم سے. پھر فرمایا اور جب میں نے روک کر رکھا تھا بنی اسرائیل کو، ورنہ وہ مار دیتے ان کو آ کے، بارہا انہوں نے کوشش کری، ٹھیک ہے، آخری بار اللہ نے ان کو آسمان پر ہی اٹھا لیا. کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تم لائے ان کے پاس واضح نشانیاں، حصی نشانیاں، معنوی نشانیاں، لیکن بنی اسرائیل کون سے تھے کہ جن لوگوں نے انکار کیا، وہ کہنے لگے نہیں یہ ایک کھلم کھلا جادو ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. ان کے دلوں پر کیسے مہر لگی ہوگی کہ اتنے بڑے معجزات دیکھ کر بھی کہا کہ نہیں جادو ہے، ہم نہیں مانتے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنہیں نہیں ماننا ہوتا ان کے سامنے آپ کوئی بھی دلیل لے آئے وہ نہیں سمجھیں گے، کسی بھی طرح نہیں سمجھیں گے. ٹھیک ہے، مریم علیہ السلام پہ تھوڑی سی نعمتیں دیکھیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ ان کو چن لیا، مریم علیہ السلام کو قبول کر لیا. ٹھیک ہے، اور کیا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ وصطفیٰ کی، پاک کر دیا تھا، چن لیا تھا تمام جہانوں کی عورتوں پر. پھر ان پر جو الزام لگایا گیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کری تھی، کہ یعنی ان کو نعوذ باللہ گناہ کا الزام لگایا گیا کہ تم نے کیسی غلط حرکت کری ہے، تمہارے ماں باپ تو پاک تھے، ٹھیک ہے، اور تم کیسی بدکار حرکت کر کر آئی ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی تردید کر دی کہ ان کے پاس فرشتے کو بھیجا، معجزاتی طور پر اولاد ہوئی، پھر ولادت کا وقت اللہ تعالیٰ نے آسان کیا. ٹھیک ہے، پھر ان کو صدیقہ کا لقب بھی دیا گیا.
کہ امہ صدیقہ، ان کی ماں صدیقہ تھی، تو یہ ان کی والدہ پر انعامات تھے. ٹھیک ہے. عیسیٰ علیہ السلام پر انعامات جو تھے جیسے ہم نے پڑھے ابھی کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام پر انعامات اللہ تعالیٰ نے عطا کیے تاکہ وہ اپنی امت کے اس دور کے جو بھی چیلنجز تھے ان پہ بہترین طریقے سے لوگوں کے سامنے حجت تمام کر سکیں. ٹھیک ہے. کیونکہ ان کے دور میں طب پہ زور تھا، تو میں نے جتنے بھی آپ کو ان کے معجزات بتائے وہ سارے جو اللہ تعالیٰ کے قرآن میں ان کی آیات میں موجود ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نشانی کے طور پر کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں. تو یہ ان کے جتنے بھی تھے معجزات تھے. ابن کثیر میں بھی آتا ہے جب عیسیٰ علیہ السلام کسی مردے کو اللہ کے حکم سے زندہ کرنا چاہتے تھے تو 2 نفل نماز ادا کرتے تھے، اللہ کی مدح اور ثنا بیان کرتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ کو ناموں سے پکارتے تھے، یا خفیو، یا دائمو، یا قدیمو، یا وطرو، یا احدو، یا فردو، یا صمدو. اور جب ان کو کوئی سخت بات پیش آتی تو 7 مزید ناموں سے بھی دعا کرتے تھے، یا حیو، یا قیمو، یا اللہ، یا رحمانو، یا ذوالجلال والاکرام، یا نور السماوات والارض وما بینہما ورب العرش العظیم، یا رب. یعنی اللہ کو وہ پکارا کرتے تھے جب ان کو ضرورت ہوتی تھی، یا کوئی بھی کام ایسا نہیں تھا کہ بس ہم نے حکم دیا کہ اٹھ جاؤ. ٹھیک ہے. آپ امیجن کریں گے نا ایسے کہ کوئی انسان سے اللہ تعالیٰ نے اختیار دیے تو وہ تکبر بھی کر سکتا ہے، وہ اپنے آپ کو بھی نعوذ باللہ خدا سمجھ سکتا ہے، جیسے فرعون کو اختیارات ملے لیکن کیا ہوا اس کو کہ اس نے اپنے آپ کو الہ بنا لیا. تو یہاں یہ ہمیں بتانے کا مقصد ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سامنے 2 نفل نماز پڑھ کے دعا کرا کرتے تھے، پھر اس کے بعد زندہ کرتے تھے مردوں کو. ٹھیک ہے. تو اسی لیے ہمیں بھی یہ لیسن ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خوبصورت ناموں کے ساتھ پکاریے. اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ پکارنے کی وجہ سے دعائیں قبول کی جاتی ہیں. تو آخر میں اس آیت سے ہمیں کیا لیسن ملتا ہے؟ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نعمتیں یاد دلانے کا ذکر کرتا ہے کہ نعمتیں یاد کرو. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نعمتیں یاد کرنے کو بھی کہتا ہے اور شکر گزار بننے کو بھی، کہ ہم ہمبل رہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں، روز محشر کو یاد رکھیں جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، انبیاء بھی نفسی نفسی کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. تو اس دن سے بچنے کی ضرورت ہے، اس سے لیے آج ہی ہمیں اللہ کو یاد کرنے کی ضرورت ہے. اور ایون جو میسنجرز ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ان تک کو کہا گیا کہ شکر کرو. تو ہم کیا چیز ہیں؟ ہمیں بھی شکر کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ بھی کہ جو ہمیں ہمارے پیرنٹس کو، ہمارے خاندان میں جو اللہ نے بلیسنگ رکھی ہے اس کو بھی یاد کریں اور اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں داخل فرمائے، اور قیامت کی ہولناکیوں سے پہلے دنیا میں ہی ہم جتنا ہو سکے اپنے آنے کی تیاری کریں، کیونکہ اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، صرف اللہ تعالیٰ کام آئیں گے، اللہ تعالیٰ کا کلام کام آئے گا انشاءاللہ. آیات کی تلاوت سن لیجئے. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية 2 ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.